اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ قرآن کورس کے گرامر سے کے سبق نمبر 5 میں پوچھتا۔ ہم نے اب تک یہ دیکھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم جس کی پہچان شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین یا واو نون یا نون الف تا، اور فعل ایسا کلمہ جس میں زمانہ پیش اور کام کا تصور، اور حرف جو اسم اور فعل۔ پھر ہم نے دیکھا صحت مند افعال جو ہیں وہ ان کے 4 باب اب تک ہم نے پڑھے، فتح، نصر، ضرب، صبر۔ اور کمزور افعال میں جو ہم نے ہے اتنے 6 باب کور کیے، وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، داہدہ، 7واں جو ہے شاہ، یہ ایک ایکسٹرا۔ یکساں حروف والوں میں ہم نے زنہ اور دلہ کے 2 جو ہے باب کیے، اور حمزہ والے گروپ میں امرہ کا 1 باب کیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا صحت مند افعال وہ جو 4 ابواب ہیں ان کے اندر یہ افعال آپ اب تک کر چکے ہیں۔ فتح میں جو ہے فعلا، جعلا، خدا، ذہابا، قطع۔ نصرہ میں اسی طرح یہ جو ہے 20 سے زیادہ جو ہے افعال آپ نے پڑھ لی ہیں۔ ضرب میں جو ہے وہ 5 افعال مزید اور پڑھ لیے ہیں۔ سمیہ میں بھی اسی طرح 6 مزید افعال پڑھ لیے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ صحت مند وہ 4 ابواب کے افعال ہیں جو آپ نے 4 ابواب QC1 میں شروع کیے تھے، فتح، نصرہ، ضرب، سمیہ۔ پھر QC2 میں آپ نے دیکھا کہ یہ کمزور افعال جو ہیں وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، شہادہ، ہدا، ردیہ، امرا، زنہ، دلہ، یہ جو ہے 3 مزید گروپ ہیں، کمزور افعال، یکساں اور حمزہ والے۔ آج آپ کو جو چیز میں بتانے چلا ہوں وہ آپ نے اگرچہ QC2 میں شروع کر دی تھی، اور QC1 میں آپ نے اس کا تعارف پڑھا تھا۔ آخری 20ویں لیسن میں آپ کو بتایا گیا تھا مثلا ہوا زاہد، یا جو ہے نصرہ زاہد یا نصرہ ہو زاہد، اس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ ہو اور ہوا کا جو ہے کسی اسم سے تعلق۔ قرآن میں چونکہ ہر لائن میں تقریباً یہ تعلق آتا ہے، تو آئیے اس کو ایک دفعہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم ماضی کا پیٹرن لیں گے، پھر مضارع کا، اس کے بعد قرآن سے مثالیں لیں گے۔ مثلا یہ ایک ماضی کا فعل آپ کو پتہ ہے، نصرہ، اس نے مدد کی۔ اب اگر نصرہ کے ساتھ ہو کی ضمیر ملا دیں تو یہ کیا بنے گا؟ نصرہ اس نے اس کی مدد کی۔ اگر نصرہ کے ساتھ ہم کی ضمیر ملا دیں کیا ہوگا؟ نصرہ اس نے مدد کی، ہم ان سب کی۔ اور اگر اس کے ساتھ کا کی ضمیر لگ جائے، نصرہ اس نے مدد کی، کا آپ کی یا تمہاری۔ اور اگر اس کے ساتھ یا لگا دیں، یہ بنتا ہے نصرہ، نصرہ اس نے مدد کی، نی میری۔ یا متکلم سے پہلے نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیوں؟ یہ ایڈوانس لیول میں تھا۔ نصرہ اس نے مدد کی، نی میری۔ اسی طرح کم کو ملائیں تو کیا ہوگا؟ نصرہ اس نے مدد کی، کم آپ سب کی یا تمہاری۔ اور اگر نہ ملائیں کیا ہوگا؟ نصرہ اس نے مدد کی، نہ ہم۔ اس کا مطلب ہے یہ جو جڑ کے آتے ہیں افعال کے ساتھ ضمائر، یہ علیحدہ سے ہوتے ہیں۔ کا، کم، نہ، یہ علیحدہ سے ضمائر ہیں جو فعل کے ساتھ ہیں۔ ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں۔ نصرہ کی جمع کیا تھا؟ نصرو۔ اب نصرو کے ساتھ ان تمام جو ہے ضمائر کو جوڑیے۔ نصرو، نصرو ان سب نے مدد کی، ہو اس کی، ان سب نے اس کی مدد کی۔ اور ہم کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ نصرو ان سب نے مدد کی، ہم ان سب کی، یعنی انہوں نے اپنی مدد آپ کی۔ نصرو کا ان سب نے آپ کی مدد کی۔ نصرو نی ان سب نے میری مدد کی۔ اور یہ کم جوڑنے سے کیا ہوگا؟ نصرو کم ان سب نے آپ سب کی مدد کی۔ نصرو نہ ان سب نے
اب آگے چلیں ٹیبل میں، ہمیں پتہ ہے نصرہ، نصرو کے بعد کیا ہے؟ نصرتا ہوتا ہے، تو نصرتا کے ساتھ ان کو ملائیے، نصرتا ہوں، نصرتا تو نے یا آپ نے مدد کی ہوں اس کی، اور جب ہم ملائیں گے نصرتا ہم، آپ نے ان سب کی مدد کی، نصرتا کا آپ نے آپ کی مدد کی، یعنی آپ نے اپنی مدد آپ کی، نصرتا نے آپ نے میری مدد کی، نصرتا ہم آپ نے آپ سب کی مدد کی، نصرتا نہ آپ نے ہماری مدد کی۔ آگے نصرتا کے بعد نصرتو کا صیغہ ہوتا ہے، تو آئیے اسے لیتے ہیں، نصرتو میں نے مدد کی، اس کے ساتھ جوڑیے نصرتو میں نے اس کی مدد کی، نصرتو ہم میں نے ان سب کی مدد کی، نصرتو کا میں نے آپ کی مدد کی، نصرتو نی میں نے میری مدد کی، یعنی میں نے اپنی مدد آپ کی، نصرتو کم میں نے آپ سب کی مدد کی، نصرتو نا میں نے ہماری مدد کی، نصرتو کے بعد نصرتم کا فعل آتا ہے ماضی میں، تو آئیے اس سے بھی جوڑ کے دیکھتے ہیں، نصرتو یہ نہیں جڑتا، اس کے لیے ایک واو ڈالنی پڑتی ہے، یہ ہوگا نصرتو اس میں واو کا، جیسے یا کے لیے نی ڈالتے ہیں، نی کا اضافہ کرتے ہیں، اسی طرح نصرتو ہوگا واو کا اضافہ، نصرتو تم سب نے اس کی مدد کی، ہم کو جوڑیے، نصرتم ہم اس طرف ہوگا، نصرتم تم سب نے مدد کی، ہم ان سب کی، کا کو جوڑیے، نصرتم کا آپ سب نے آپ کی مدد کی، ایک کی، نصرتم آپ سب نے میری مدد کی، نصرتم تم سب نے تمہاری مدد کی، یعنی تم سب نے اپنی مدد آپ کی، نصرتم ہم سب نے ہماری مدد۔ آگے نا کا صیغہ آتا ہے نصرنا، اب نصرنا سے جوڑیے، نصرنا ہم نے اس کی مدد کی، نصرنا ہم نے ان سب کی مدد کی، نصرنا کا ہم نے آپ کی مدد کی، نصرنا نی نصرنا نی ہم نے میری مدد کی، نصرنا ہم سب نے آپ سب کی مدد کی، نصرنا نا ہم نے ہماری مدد کی، یعنی ہم نے اپنی مدد کی۔ یہ تھا ماضی کا، یعنی ماضی میں جب بھی یہ ضمائر جڑ کے آئیں گے ہم کا نا کے ساتھ، آپ ان کو علیحدہ کر دیے تو آپ کے سامنے فعل ماضی کا ظاہر ہو جائے گا۔ آج اب مضارع کی اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ نصرہ سے مضارع کیا ہوگا؟ ینصرو، اس کو ہو کے ساتھ ملائیے، ینصرو اس نے اس کی مدد کی، سوری کرتا ہے کیونکہ اب مضارع ہے نا، وہ اس کی مدد کرتا ہے، ینصروہم وہ ان سب کی مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو کا وہ آپ کی مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو نی وہ میری مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو وہ آپ سب کی مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرو نا وہ ہماری مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ینصرو کے بعد اس کی جمع ینصرونا کا صیغہ آتا ہے، اسے دیکھیں، ینصرونا وہ سب اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصروہم وہ سب ان سب کی مدد کرتے ہیں کریں گے، یعنی اپنی مدد آپ کرتے ہیں کریں گے، ینصرو کا وہ سب آپ کی مدد کرتے ہیں کریں گے، ینصرونی وہ سب میری مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصروکم وہ سب آپ کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرونا وہ سب ہماری مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ آگے آ جاتے ہیں تنصرو، ینصرو ینصرونا تنصرو، اب تنصرو سے جوڑیے، تنصرو آپ اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے،
تنصرو ہم، آپ ان سب کی مدد کرتے ہیں کریں گے. تنصرو کا، آپ کی مدد کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی مدد آپ کرتے ہیں کریں گے. تنصرو نی، آپ میری مدد کرتے ہیں یہ کریں گے. تنصرو ہم، آپ سب کی مدد کرتے ہیں یعنی اپنی مدد آپ کریں گے. تنصرو نا، آپ سب ہماری مدد کرتے ہیں. تنصرو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انصرو ہوتا ہے. انصرو، تو آئیے انصرو سے دیکھتے ہیں. انصرو ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. انصرو ہم، میں ان سب کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. انصرو کا، میں آپ کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. انصرونی، میں اپنی مدد کرتا ہوں یا کروں گا، یعنی میں اپنی مدد آپ کرتا ہوں یا کروں گا. انصروکم، میں آپ سب کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. انصرونا، میں ہماری مدد کرتا ہوں یا کروں گا. اس کے بعد جمع کا صیغہ تنصرونا آ جاتا ہے، تو اس سے دیکھیں. تنصرونا ہو، آپ سب اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو ہم، آپ سب ان سب کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو کا، آپ سب آپ کی ایک کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو نی، آپ سب میری مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو کم، آپ سب کی مدد کرتے ہیں کریں گے، یعنی آپ اپنی مدد آپ کرتے ہیں کریں گے. تنصرو نا، آپ سب ہماری مدد کرتے ہیں. آخری صیغہ کیا ہوگا؟ ننصرو. ننصرو سے جوڑے، ننصرو، ننصرو ہو، ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں کریں گے. ننصرو نا ہم سب ان سب کی مدد کرتے ہیں کریں گے. ننصرو کا، ہم سب آپ کی مدد کرتے ہیں کریں گے. ننصرو نی، ہم سب میری مدد کرتے ہیں یہ کریں گے. ننصرو ہم سب آپ سب کی مدد کرتے ہیں کریں گے. اور آخری اس کا ہوگا ننصرو نا، ہم سب ہماری مدد کرتے ہیں کریں گے، یعنی ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں. آئیے قرآن سے اس کے ایگزامپل. اب یہ ایک لفظ آ گیا بعدہ، اس میں کون سی ضمیر ہے اسے ذرا علیحدہ کر دیجئے. سر وہ ہے اس میں مطلب آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ ہو بعد کے واحد ساتھ غائب لفظ ہے ہو علیحدہ لفظ. لقوم واحد غائب ہی، لقوم ہی، اور ہی ہے. لی علیحدہ سے لفظ ہے، حرف ہے، قوم علیحدہ حرف ہے، اور ہی جو ہے یہ اصل میں ہو ہے. ہو ہی دونوں شکل میں آتا ہے، ہم دونوں شکل میں آتا ہے. اور لیجیے من ہو، اس میں کوئی ڈھونڈیے. ہو یہ سر ہو من اور ہو. من حرف ہے، ہو جو ہے ضمیر ہے. ادربو ہو، ادربو ادرب اور اور ہو ہے. ادرب اور ہو ہو جو ہے اصل ادربو میں اور ہے ہو واؤ، وہ ان کو جوڑنے کے لیے ہے. ادربو کا جمع کا صیغہ ہے واؤ الف والا، اب الف ہٹ گیا آ گیا. بے عصا کا، ضمیر ڈھونڈے اس میں. سر کا ضمیر ہے کا اور کا آ ہی گیا، یہ جو سامنے کا کے لیے آتا ہے نا، وہ جو ہم نے ماضی مضارع میں دیکھا تھا، یہ وہ والا کا آ گیا. انفسہم، ہم ان ہم جو ہے ضمیر ہمیں انفس اور صاف معلوم ہو رہی ہے، یہ علیحدہ سے ہے. ربہم، ہم یہ ہم اور ہن، وہ اور جو ہے ہی، یہ دونوں شکلوں میں آ سکتے ہیں. قلوبہم، ہم، یہاں پہ قلوب اور ہم. فلاہم، فا لا اور ہم تین. ہم جو ہے آپ اس وقت ضمیریں پہچانے کہ آپ کو ضمیر کی پہچان ہو رہی ہے کہ نہیں. وہ ضمیریں کیا آتی ہو رہی ہے سر. نا، یہ 6 ضمائر میں نے آپ کو پڑھائی. آ کی ضمیر میں نے اس میں نہیں ڈالی، نیکسٹ اسٹیپ جب بناؤں گا تو اس میں آ کی ضمیر ڈال. ایاہم، ضمیر ڈھونڈیے جو ہم ہم جو ہے مطلب آپ کو آ گیا. آگے دیکھیں اگلے میں ہم آ گیا. میں نے آپ کو ضمیر ٹیبل کی شکل میں نہیں کرائی، لیکن بتا دیا کہ مؤنث کے لیے ہا کی آتی ہے، یہ ہا کے صیغے اب آئیں گے. بکلی ہا، ہا جو ہے ضمیر ہے. اب سارو ہا، ہاں سر فتب ہا،
लैलाहा, हाँ हाँ हा आ रहा है, अरसाहा, हाँ हाँ सर साहा हाँ इसी तरह जो है वो हा दुहा हा हा हाँ आ रहा है, मौती तुम तुम आ तुम गया, तुम 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 और और तुम ये तुम दोनों आते हैं, तुम भी आता है तुम भी आता है, अलैकुम कुम तुम तुम आ गया, अनजर तुकुम तुम तुम फिर सुर तुम 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 सुर तुम तुम, ये तुम आ गया जो अंतुम का तुम है, अब तुम तुम अब तुम आ गया। तुम जंगलना में कौन सी और जमीर आ रही है? ना 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 क्या? तुमना में, ना तुमना में ये ना है इस ना को जोड़ है तो आखिर में ना की शद है, वो बता रही है ना अलहदा से इसमें, इलैना ना ना इसमें भी ना है आ गया, ना बे आयातिना। ना ना ये सारी चीजें आपकी आसानी के लिए मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। नेक्स्ट जब आप रेगुलर कोर्स करेंगे उसमें ये नहीं होंगे, ये मिक्स होंगे, आपने उनमें से ढूंढने होंगे कि ये कौन सा सीगा है। अनजलना में ना आ गया, इसी तरह अखजने में ना आ गया, ये देखिए रब्बका का आ गया, का जो है ये सामने वाले की वाहिद की मुखातिब की जो है जमीर है, अदरा का फिर का आ गया, मा आ, वद्दा का आ गया, खैरुल्ला का आ गया, यूती का, यानी कुरान में ये अल्फाज इस तरह जुड़ के आएंगे। और प्रैक्टिस आपको मैंने माजी मुदारे दोनों की फेल की आ गई है। अब देखिए ये मोन्नेस का सीगा आ गया, ये आपने नहीं पढ़ा, ये आज मैं आपको बताऊंगा, पढ़ा नहीं, और आपके कोर्स में भी है QC3 तक नहीं है, QC4 में और जाके आता की सर ये वाला जो है। रब्बो की आ गया, कि ये मोन्नेस सामने वाले का है, ये जबर के साथ मुजक्कर का होता है का, और की जो है मोन्नेस का होता है। लकी, अलई की, रब्बो की, तहता की, इलाई की, ये सब कुरान से अल्फाज लिए गए हैं, तो कुरान में डायरेक्ट आपको ये इस तरह जुड़ी हुई मिलेंगे। कजाले की, ये सारे कुरानी अल्फाज। रब्बी, इसमें कौन सी जमीर आ रही है? आ, ये ये या अंदर जो है या मुतकल्लिम, ये जो आखिर में या आ रही है ये आ रही है, अदखुली उदखुली, ये या या इबादी, इबादी या या दी सर जन्नती। पदकुली में क्या है फतुली में ली या है ना, ली आखिर में जो या आ रही है ये या मुतकल्लिम है। अच्छा इन्नी, या या, ये जमीरें आखिर में जुड़ के आती है, ये याद रखिए, जो शुरू में आती है वो अलहदा से आएंगी, वो भी आपको कभी दिखाएंगे। अमरा, ये जो है या ये की जमीरें होगी, या वराइया, ये देखिए या इस तरह से भी आता है जुड़ के, ये क्या जमीरें हैं सारी। तो आइए आज आपको एक चीज बता देते हैं, ये आप QC4 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तस्निया के 3 इलाके होते हैं, तस्निया कहते हैं दो वाले सिरे को। अब तक आपने वाहिद और जमा पढ़ा है, तस्निया मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कुरान, चाहे QC2 में शुरू करें 3 4 में, उसमें तस्निया के सिरे आते हैं, हम वहां ये बताकर गुजर जाते हैं कि ये बस दो के लिए है। जैसे QC1 में भी आपने पढ़ा, हम कहते हैं मिल्ला समावात मिल्ला अर्द मिल्ला मा बैनहुमा, वहां हम कहते हैं दोनों, ये दोनों के अंदर हुमा, और आगे गुजर जाते हैं। ये उसकी पहचान ये होती है दो का, कि आखिर में अलिफ, अलिफ नून जेर के साथ, और या जेर के, या नून जेर के साथ रहते हैं, ये दो की इलामत होती है। जमा की इलामत से आप वाकिफ है कि आखिर में वाव अलिफ आता है, जैसे जाला से जालू, फाला से फालू वाव अलिफ लगता है, और मुस्लिमीन में वाव नून आपने लगाया था, या नून लगाया था, तो जमा की ये 3 इलामत है। इसी लफ्ज के आखिर में वाव अलिफ, वाव नून जबर के साथ, या नून जबर के साथ आ रहा हो तो वो जमा का जो है लफ्ज। फिर मादी की हालतें कुछ मैंने आपको बता दी थी, मसलन ता की चारों हालतें मैंने बताई, ता पेश के साथ भी आता है, ता जबर के साथ आता है, ता ज़ेर के साथ आता है, ता साकिन होता है, और तुम भी आपको पता है ये जो है सामने के लिए होता है, और वाव अलिफ भी आपको पता है ये साइड पे होता है, और ना का भी पता है। इसमें सिर्फ एक इलामत नहीं है, वो क्या है? तुन्ना। ये जब मैं आपको इलामतें पढ़ा रहा था
میں نے بتایا تھا کسی فعل کے آخر میں تا، پی، تا ساکن اور نون مشدد، یہ تلنا میں دیکھیں نون مشدد ہے، تو یہ آپ کی ماضی کی علامتیں ہیں۔ مضارع کی علامتیں آپ کو پتا ہے، آپ نے جو ہے QC1 میں سیکھ لی تھی کہ شروع میں حمزہ، تا، یا اور نون لگا دیں تو یہ کیا ہے، مضارع بن جاتا ہے، یعنی ماضی کے شروع میں یہ لگائیں تو مضارع بن جاتا ہے۔ اور ضمائر کی علامتیں جو ہیں کچھ آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، مثلا ہیا کے لیے ہم کہتے ہیں ہا، یہ بھی آپ نے پڑھا، ربوہا، کتابوہا، دیوہا، اسموہا، یہ جب وہ پڑھا تھا نا QC1 میں، وہاں آپ یہ پڑھ کے آئے ہیں، ہا اور ہیا دونوں۔ اس کے بعد ہوا اور ہم، یہ بھی QC1 میں پڑھ لیا تھا، ہم یہ بھی پڑھ لیا تھا۔ یہ ایک نیا آپ کے لیے ہما دو کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس کی آخر میں نشانی کیا الف ہے، یہ جو شروع میں آپ کو تسنیہ کی تین علامتیں بتائی نا، الف نون زیر کے ساتھ اور یا نون زیر کے ساتھ کیا تسنیہ کیا، تو یہ ہما کے اندر ہوا ہے۔ اور ہننا یہ آپ کے لیے نیا ہے، ہننا ہوتا ہے مؤنث غائب جمع کے لیے، یا واحد کے لیے ہوتا ہے، ہما دو کے لیے ہوتا ہے، ہننا جو ہے وہ اس کی جمع ہے مؤنث غائب کی۔ یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، یہ آپ QC4 میں سیکھیں۔ اب آ جائیے سامنے والے کے لیے، ہم کہتے ہیں کا، یہ آپ کو پتا ہے، کم یہ بھی پتا ہے۔ اب جو نہیں ہے کیا ہے، ایک ہوتا ہے کی، یہ ہوتا ہے مؤنث واحد کے لیے۔ کما جو ہے یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے کما ہوتا ہے۔ یہ کل جو آپ کو دو ٹیبل میں نے جلدی میں شاید دکھائے تھے، وہاں آپ کو یہ دکھائی تھی۔ اور کننا جو ہے یہ سامنے والے سب کے لیے ہوتا ہے، کننا یا انتنا، تو یہ جو ہے ضمائر ہو۔ اور سامنے مخاطب کے لیے جو ضمائر ہوتی ہیں وہ کیا ہے، یا آنا کے لیے ہوتی ہے، اور جو ہے نا جو ہے نہ، یہ ضمائر ہے۔ آج سر یہ آپ کو ایک تسنیہ اور کیا چیز ہے؟ ہے سر آسانی یہ کرنے کے تسنیہ لیے، کیا ہے؟ تسنیہ دو کو کہتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں، تسنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع جب عربی میں دو سے زیادہ کوئی بھی عدد ہو اس کو جمع کہتے ہیں۔ اچھا واحد کا مطلب ایک، تسنیہ کا مطلب ٹھیک ہے ہے۔ دو، اس کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، تسنیہ مین مثنیٰ۔ اور دو سے جو بھی زیادہ ہوگا، 3، 4، 5، 10، 20، لاکھ، کروڑ، گھر، جو بھی ہو اس کے لیے جمع کا لفظ۔ تو ٹھیک ہے ایک اور چیز جو اکثر پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کا روٹ لیٹر بتائیں، یا جو ہے اس کا مادہ بتائیں، اصل لفظ ہے مادہ۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے یقولو، یہ مضارع ہے، علامت مضارع یا آ رہی ہے۔ اگر آپ علامت مضارع کو ہٹا دیں تو پیچھے کتنے 3 لیٹر رہ جاتے ہیں، کون سے 3 لیٹر رہ جاتے ہیں؟ اولو کاف سر، کاف واو لام، یعنی اس کے روٹ لیٹر۔ اگلا لفظ دیکھیے آمنا، اب آمنا میں کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آج پریکٹس کی ہم نے، دو ٹیبل نا اتنے بڑے، نہ نا نظر آ رہا ہے، نہ جو ہے وہ ضمیر ہے، نہ کو ہٹا دیں، نہ کو ہٹا دیں تو تو پیچھے کیا رہ گیا؟ آمنا الف میم علی میم الف نہیں ہوتا، جب اس میں نون کوئی حمزہ حرف ہے تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، حمزہ حمزہ میم۔ جب الف کے اوپر حمزہ کوئی میم نون، اچھا نشد ہے نا تو دو یکساں حروف حرکت والا ہو، ہی۔ نہیں یکساں حروف والے نہیں ہیں سسٹر، یہ حمزہ والا کو آج پریکٹس اسی لیے کی تھی کہ یہ ضمائر میں نا جو ہے یہ آخر میں جو چیز ہوتی ہے یہ ضمیر ہوتی ہے، یہ نا ضمیر ہے، اس کو جب ہٹائیں گے یہاں شد ہے، اس کا مطلب 2 نون ہے، ایک نون تو نا کے ساتھ ہٹ گیا، پیچھے جو ہے کیا ایک نون رہ، تو اب یہ کیا ہے حمزہ میم اور نون رہ گئے، حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر مادہ ہے۔ ٹھیک ہے آگے دیکھیں یخادعون، اس میں آپ کو 2 علامتیں مل گئی۔ نمبر خدا 1 شروع میں، سر یا کٹے گا اور واو مدارے نون کی اور پلیز دال مجھے موقع دیتے ہیں آپ مدارے کو اور موقع، جمع۔ لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یا ایسے ہیں جنہوں نے اس ریکارڈنگ کو بعد میں سننا ہے، آپ کے گروپ میں ماشاءاللہ 50-60 لوگ ہیں، انہوں نے سننا ہے، انہیں تو نہیں پتا نا، آپ کو تو آتا ہے، آپ تھوڑا سا تحمل سے کام لیں، تو پلیز
تاکہ وہ سننے والوں کو فائدہ ہو، آپ کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو۔ یخادعون میں دو علامتیں ہمیں مل گئی، ایک تو علامت مضارع مل دیا یا، اس یا کو ہٹا دیں، دوسرا آخر میں واو نون جمع کی علامت آ رہی ہے، اس کو بھی ہٹا دیجئے۔ جب یہ دونوں ہٹا دیا تو پیچھے 3 حرف رہے، اب آپ بولیے کہ کون سی 3؟ ہے دال این ادا دال خا دال دال عین، عربی میں تے نہیں کہتے ہیں، اردو کا لفظ ہے، خا عربی میں خا ہے، خا دال عین، یہ اس کا روٹ لیٹر ہے۔ آگے دیکھیے آمنو، اس میں کوئی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے شروع میں یا آخر میں؟ آخر سر میں یہ واو الف نظر آ رہا ہے جو الف ہم جمع بناتے ہوئے ماضی میں استعمال کرتے ہیں، ماضی کی علامت ہے یہ۔ فعلا فعلو جالا جالو واو الف لگاتے ہیں نا، یہ واو الف جو ہے ماضی کی جمع کی علامت، واو الف کو ہٹا دیجئے، پیچھے 3 حرف رہ جائیں گے، وہ کون سے ہیں وہ آپ مجھے حمزہ میم نون حمزہ حمزہ میم میم نون میم نون، یہ اس کے روٹ لیٹر ہے۔ یشعرون، اس میں 2 علامتیں نظر آ رہی، شروع میں علامت مضارع یا آ رہی ہے، اس کو ہٹا دیجیے، آخر میں واو نون جو ہے جمع کی علامت آ رہی ہے، مسلم سے مسلمون، صالحون، واو نون، اس واو نون کو ہٹا دیں تو پیچھے 3 لیٹر رہ جانے چاہیے، وہ کون سے ہیں وہ بتائیے۔ یہ سر شین 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 این را را سسٹر یا جو ہے نا، یا تو علامت مضارع ہے، الف تا نون یا، اس کو تو ہم نے ہٹانا ہے کیونکہ علامت ہے وہ، تو یا جو ہے مضارع کی علامت ہے، اس کو ہم نے ہٹا دیا، آخر میں واو نون جمع تھا وہ بھی ہٹا دیا، جب ان دونوں کو ہٹایا تو پیچھے آپ کے پاس کیا بچا؟ شین این را 3 این را، شین یہ 3 را اس کا روٹ لیٹر ہے۔ روٹ لیٹر کو مادہ کہتے ہیں اردو میں بھی، عربی۔ فزادہ، فزادہ میں دیکھیں فا جو ہے حرف ہے، کسی ون میں آپ نے پڑھا تھا واو کے ساتھ وہوا وہم فہوا فہم فہم، یہ پڑھا تھا نا، 2 ٹیبل بنائے، فا اصل میں حرف، فا کو ہٹا دیجئے، آپ کے سامنے 3 جو ہے وہ حرف آئیں گے۔ روٹ لیٹر مجھے اگر کوئی بتا دے تو میں مشکور ہونا نہیں، یہ زا غلط ہے، شکر گزار زا ہوں۔ سر الف دال اور سر جی جی، یا نہیں ہوگا زا یا دال ہاں یہ اسی لیے تو میں شکر گزار ہو رہا ہوں کہ اس کا روٹ یا لیٹر جو ہے الف نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہاں الف نہیں الف ہوتا، کسی کا بھی روٹ نہیں لیٹر ہوتا نہیں ہے، جی سر۔ الف جہاں نظر آ جائے سمجھتے ہیں یا تو اس کی جگہ واو آئے گا یا آئے گا، جیسے کالا، یہاں تو ہم نے لیا ہی یقولو تھا، اس لیے آپ کو وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا گڑبڑ ہوگی۔ کالا اگر یہاں پہ لفظ ہوتا تو آپ الف کی جگہ کسے لے کے آتے؟ واو کو لاتے، کیونکہ جب ہم کسی میں آپ کو پڑھاتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ جب بھی کمزور حرف آئیں آپ نے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کے ٹیبل جو ہے وہ صحت مند کے پیٹرن پہ بنیں گے۔ نمبر 2، آپ نے یہ رکھنا ہے یہ کمزور حرف ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے بدل۔ تیسرا یہ کہ اگر الف نظر آئے ماضی کے پہلے صیغے میں، سمجھ لیں وہ یا تو واو ہے یا ہے۔ کالا میں وہ واو ہوتا ہے، زیادہ میں یا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے روٹ لیٹر کیا ہوئے؟ زا یا فا زا زا زا، یا زا ہاں یہ زا فا یا سادہ جو ہے دال غلط لکھا ہوا ہے، اس کا روٹ لیٹر ہے زا یا یا دا، دال زا یا دا ہے۔ کانو، ہاں جی، کانو میں کوئی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ سر واو اور الف ہے واو الف واو الف ماضی جمع کی جمع علامت ہے جو کہ ماضی میں ہم ہر ٹیبل میں استعمال کرتے ہیں، اس کو ہٹا دیں تو آپ کے پاس جو ہے نا 3 حرف بچ گئے، کاف الف نون، لیکن الف آ گیا تو الف جو ہے وہ تو روٹ لیٹر نہیں ہوتا، تو کیا ہوگا اس کی جگہ؟ سر کاف واو واو کاف نون واو نون ہم کہتے ہیں سر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، کاف واو نون ہو سکتا ہے، کاف یا نون۔ کنفرم کیسے ہوگا؟ آپ ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈیں گے، یا آپ اپنی کتاب سے ڈھونڈیں گے، یا آپ کو کسی نے پڑھایا ہوگا کہ یہ جو ہے کاف واو نون ہوتا ہے، کیونکہ کالا اور کانا ایک ہی پیٹرن پہ ہے، اس کا مطلب ہے کانا کا الف بھی واو سے آیا ہے اور کالا کا الف بھی واو سے بنتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ کیسے ہمیں ڈھونڈتے ہیں؟ ڈکشنری سے ڈھونڈتے ہیں۔ جب بھی مادے کے پہلے صیغے میں الف آئے سمجھ لیں یہ روٹ لیٹر نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو کہ آیا یہ واو ہے یا ہے۔ وہ پھر آپ کو جواب 3 طرح ملتا ہے، یا تو ڈکشنری دیتی ہے، یا کتاب جو کورس کی آتی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، آپ پڑھتے ہیں، یا پھر کسی ٹیچر نے جب پڑھا ہوتا ہے اس وقت پڑھاتے ہوئے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ الف جو کالا میں آ رہا ہے یہ واو کی جگہ ہے، یہ جو زیادہ میں الف آ رہا ہے یہ یا کی جگہ ہے، دا میں جو الف آ رہا ہے وہ واو کی جگہ ہے۔
ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ وہ یاد کر لیتے ہیں۔ یکذبون، اس میں دو علامتیں نظر آتی، ایک تو شروع میں علامت مضارع یا آ رہی ہے، اس کو ہٹا دیں، یا کو ختم کر دیں۔ آخر میں واو نون جمع کی علامت، مسلمون مسلمون، اسی طرح واو نون کو بھی ہٹا دیں۔ پیچھے 3 لیٹر رہ جانے چاہیے، وہی اس کا روٹ لیٹر ہو گیا۔ کون سے 3 حرف رہ گئے؟ کاف 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 دال با زیر اور با بے با با کاف زیر دال زا اور با با با، کاف دال با جو ہے یہ آپ کا جو ہے روٹ لیٹر ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا روٹ لیٹر کیسے نکالتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شروع کی کوئی علامتیں ہیں یا آخر کی جو علامتیں، ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ علامتیں کیا ہیں؟ آئیے میں آپ کو پچھلی سلائیڈ پہ پھر لے جاؤں، کیونکہ اس وقت آپ جو ہے وہ سو رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا آپ کو مل گیا۔ یہ بڑا خزانہ ہے، یہ آپ کا حاصل ہے جو QC5 میں جا کے آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ تو اس کو دیکھیے، دو تسنیت یا مثنث کی علامت آخر میں الف، الف نون زیر اور یا نون زیر ہوتی ہے۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ آ رہا ہے، سمجھ لیں یہ دو کا ہے، جیسے کتابان، کتابین، کتابین۔ وہ بڑی خوبصورت سی حدیث ہے، کلمتان حبیبتان علی الرحمن ثقیلتان خفیفتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ حدیث ہے پیاری۔ کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان محبوب ہے، علی الرحمن اللہ تعالیٰ کو، خفیفتان علی اللسان بڑے ہلکے ہیں دونوں زبان پہ بولنے میں، ثقیلتان وزنی ہیں دونوں، فی المیزان تولنے میں، ترازو میں قیامت کے دن۔ اور کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس میں یہ تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوا، دو کا، کلمتان حبیبتان علی الرحمن، رحمان تو خیر دو نہیں ہے، وہ فولان کے وزن پہ، اس کا وزن کہیں اور آپ کو ہم پڑھائیں گے۔ اب یہ تو یہ اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر دوسرا جمع کی علامتیں، یہ پکا کر لی، جیسے 3 یا حرف ہیں جس کے آخر میں واو الف، واو نون زبر والا، یا نون زبر والا ہے، وہ جمع کا لفظ ہوتا ہے، چاہے وہ اسموں میں آئے چاہے وہ افعال میں آئے۔ افعال میں صرف 2 میں آتا ہے، یعنی یا اور تا والے افعال میں آتا ہے، یا فعلونا تفعلونا میں جو ہے واو نون آتا ہے، باقی اور کسی میں نہیں آتا افعال میں، اسموں میں آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جمع کی علامت ہے۔ ہم یہاں اس وقت یہ نہیں دیکھ رہے یہ اسم ہے یا فعل، ہم یہ دیکھتے ہیں جمع کی علامت ہے۔ اس علامت کو آپ نے جب روٹ لیٹر نکالنا ہوتا ہے علیحدہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ماضی کی علامتیں آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ تا پیش کے ساتھ، تا زبر، تا زیر، تا ساکن، تم اور تننا، وا نا۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں ان میں سے کوئی علامت آ رہی ہے، وہ علامت ہٹا دیں، یہ ماضی کی علامت ہے، وہ روٹ لیٹر نہیں ہے۔ اسی طرح مضارع کی علامت آپ کو بتایا، شروع میں حمزہ ہے، تا ہے، یا ہے، نون ہے، یہ 4۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں یہ نظر آ رہے ہیں، ان کو ہٹا دیجئے، روٹ لیٹر اگر جاننا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ ضمائر آپ کو بتایا، ضمائر اس میں سے کچھ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، مثلا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور جو ہے ہیا، یہ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے لیے ہو، ہم، کا، ای، کم، نا اور ہا، یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ باقی جو نہیں پڑھے ہوئے وہ یا تو ہما ہے، ہما کو کے لیے، سامنے والے کے لیے، اور مذکر مؤنث میں ہوتا ہے، یا انتما ہے، یہ بھی سامنے والے اور اس کے لیے ہوتا ہے، اور یا پھر جو ہے ہننا اور تمنا، یہ جو ہے نہیں ہے۔ اگر نہیں آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، جہاں جہاں ہمارے مطالعے میں پڑھتے ہوئے آیتوں میں آئیں گے وہاں ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے، وہاں پہ میں انشاءاللہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا۔ ان کی فکر مت کریں گے، جب آپ کسی 4-5 میں جائیں گے وہاں آپ نے پڑھنا ہی صرف یہی ہے، تو اس لیے ان کی نہیں فکر کریں، جو آپ کو آتے ہیں ان کو رکھیں۔ جو اہم چیزیں ہیں وہ ہے جمع کی علامتیں آپ کو آنی چاہیے، 3 ہی ہیں، واو الف، واو نون زبر کے ساتھ، اور یا نون زبر کے ساتھ۔ اسی طرح یہ جو ہے مضارع کی علامتیں، الف، تا، یا نون آنا چاہیے، اور ماضی کی علامتوں کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ روٹ لیٹر نکال رہے ہو تو ماضی کی علامت کو اس وقت علیحدہ کر۔ تو یہ جو ہے آج کی ایک چھوٹی سی ڈرل تھی، آپ کے لیے رکھی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ کل آخری کلاس ہے ہماری اس گرامر کے حساب سے، کیونکہ اب ہم جو ہے اس کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں، اور باقی آپ کی ریگولر کلاس انشاءاللہ 25 دسمبر سے ہی شروع ہوگی،
اور اب اس بارے میں اگر آپ کا، ہاں یہ ایک سلائڈ ہے، اس پہ غور کیجیے. ایک لفظ ہوتا ہے مادہ. مادہ اصل میں حروف کو کہتے ہیں. جیسے الف با تا سا یہ حروف ہے نا، ان کو مادہ کہتے ہیں. جو بھی فعل ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 حروف سے بنتا ہے، یعنی اس کا مادہ 3 حرفی ہوتا ہے. اور پھر ایک چیز ہوتی ہے وزن. وزن کہتے ہیں سانچے کو. مثلا آپ نے کوئی بھی چیز تولنی ہے، مثال کے طور پہ آٹا تولنا ہے، چینی تولنی ہے، گھی تولنا ہے، شکر تولنی ہے، کوئی بھی چیز تولنی ہے، تو آپ اسے کسی وزن سے تولتے ہیں. مثلا 1 کلو ہے، 5 کلو ہے، 1 من ہے، 1 چھٹانک ہے، 100 گرام ہے، 500 گرام. یہ کیا ہے؟ یہ جو باٹ ہے نا، یہ آپ کے وزن ہے. اسی طرح جب یہ کسی فعل کو بنایا جاتا ہے یا کسی لفظ کو بنایا جاتا ہے تو اس کو کسی سانچے سے گزارتے ہیں. اس سانچے کے برابر اس کو بنایا جاتا ہے. اور وہ سانچہ فا عین لام کے وزن پہ ہے، جس کے پہلے حرف میں ماضی میں زبر، آخری پہ ہمیشہ زبر، درمیان والے پر زبر زیر پیش کی وجہ سے اس کے 3 سانچے بن جاتے ہیں. فعلا، فاعیلا، فعلا. ابھی اس کو آپ چھوڑ دیجئے. آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ فا عین لام جو ہے ایک سانچہ ہے جس میں جو ہے جس لفظ کو بنانا ہوتا ہے اس کو اس میں سے گزارتے ہیں. جب گزار لیتے ہیں تو اس سے جو لفظ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں صیغہ. صیغہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا نون صاد رے جو ہے یہ تو مادہ ہے. اس نون صاد را کو میں نے باب نصرہ کے سانچے سے جب گزارا تو میرے پاس الفاظ جو صیغے بن کے آئے وہ کہتے ہیں نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. وہ دارے سے گزارا، ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو، تنصرو. امر و نہیں کے سانچے سے گزارا، کیا ہو گیا؟ انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. اس میں فاعل مفعول فعل کے سانچے سے گزارا تو کیا ہوگا؟ ناصر، منصور، نصر. تو یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ صیغے کہلاتے ہیں. عربی میں 3 لفظ ہیں: مادہ، وزن، صیغہ. مادہ کیا ہے؟ حروف کا نام ہے. وزن کیا ہے؟ وہ سانچہ ہے جس سے اس کو گزار رہے ہیں. مثلا ابواب کے لیے صحیح حروف کے ہمارے 4 سانچے آپ نے دیکھے: فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمع. یہ سانچے. پھر کمزور حروف کے آپ نے دیکھے: وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ اور جو ہے دعا، ہدا. یہ سانچے ہیں کمزور حروف کے. زنہ، دلہ یہ یکساں حروف کے سانچے ہیں. امرا، سالہ، کرا یہ جو ہے حمزہ والے کے ایک سانچے. جب ان سانچوں میں سے کسی 3 حرف کو پکڑ کے ہم گزاریں گے تو اس سے صیغے نکلتے ہیں. وہ ٹیبل جس کو آپ کہتے ہیں ٹیبل، وہ ٹیبل کیا ہے؟ وہ یہ الفاظ ہیں جو عربی میں صیغے ہیں. گرامر کے اندر، ماضی کے اندر پہلا صیغہ ماضی کا جو ہوتا ہے اس کے ہمیشہ 3 حرف ہوتے ہیں. پہلا حرف ہمیشہ زبر کے ساتھ، آخری زبر کے ساتھ، تیسرا کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش. کہ اس کو کس سانچے سے ہم نے گزارا ہے اس پہ ڈیپینڈ. سمیہ کے پیٹرن پہ گزاریں گے تو درمیان والے پہ زیر رہ جائے گا. نصارہ کے پیٹرن سے گزاریں گے تو درمیان والے پہ ماضی میں تو نہیں ہے، مضارع میں جا کے پیش آ جائے گا. فتحہ سے گزاریں گے تو زبر آ جائے گا. ضربہ سے گزاریں گے ماضی میں تو زبر نہیں ہوگا، مضارع میں زیر آ جائے گا. تو یہ سانچے جو ہوتے ہیں نا یہ وزن کہلاتے ہیں، ان سے گزارا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. جی بردر تجمل. میری ذرا ایک کلاس ہوتی ہے عربی کی، یہ آپ آپس میں کہیں بات کر رہے ہیں، میں سمجھا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو یار. چلے کلاس کے لیے ایک ایکسرسائز ہم نے رکھی ہے، اس میں آپ نے مجھے ضمائر ڈھونڈ کے دینے. اس عبارت میں کوئی آپ کو پہچانے ہوئے ضمائر نظر آ رہے ہیں جو آج ہم نے پڑھے؟ ان میں سے کچھ کو ڈھونڈیے. سر ہوم میں ہم آ گیا ایک، اور ہم ہم آ گیا. یہ دیکھیں جمع کی علامت آ گئی، واو الف، یہ بھی پہچانی علامت جاری ہے. اور چلیں ربیم کے بعد ہوم، پھر سر آگے ہم، پھر جو ہے ضمیر آ گیا. آگے چلیں. اونا، یہ دیکھیں ضمیر آ گیا. یہ دیکھیں واو نون جمع کی علامت آپ کو مل گئی. ٹھیک ہے. یا بنیہ میں کچھ چیز، یا متکلم آپ یا کو. بنی، ٹھیک ہے. اس گرو میں کوئی نعمتی چیز، واو الف جمع اور کی علامت مل گئی. یا ہے سر، نعمتی میں ہی، یا یا آپ کو مل نعمتی گئی میں ہے. بھی، اسی طرح انعمتا میں یہ دیکھیں تو جو ہے تو یہ ماضی کی یہ علامت ایک مل تو گئی ہے.
तुम कुम क्या ये जमीन मिल गई और इन्नी या या फजल जो आपको मिल गई फद्दलतुकुम या कुम अलल आलमीन में कोई इलामत है आलमीन में देखिए या या नून जबर वाला जबर नून। वाला जमा का सीगा होता है मुस्लिमून मुस्लिमीना मुस्लिमीना ये ये तो हुआ जमा है। अब देखें कोई भी ऐसी लाइन नहीं है में आप किसी ना किसी हरफ को पहचान रहे हो मसलन ये यजुन्नून में वाव नून जमा की इलामत आप पहचान रहे थे और कोई ऐसी लाइन नहीं शायद ये मैंने यहाँ पे छुपाया हूँ वरना इस लाइन में भी कहीं जमीरें पड़ी हुई है क्योंकि आयत पूरी दिखानी थी इसलिए जो फालतू आयत का हिस्सा रहता उसे छुपा दिया है वरना हर लाइन में आपको जमीरें मिलेंगी 1 2 3 4 5 पता नहीं कितनी कितनी मिलेंगी अगली देखें इसमें आ जाए जी व इस काला मूसा में यहाँ आपको जो है नहीं मिली आगे देखें लिकौमी ही आ गया इन्नकुम आ गया तुम आ गया अनफुसकुम आ गया इत्तखज़कुम आ गया ये एक ही लाइन में कितनी जमीरें आ गई वाव अलिफ जमा की इलामत आ गई बारिकुम कुम आ गया फकुलू अलिफ जमा की इलामत आ गई अनफुसकुम कुम आ गया ज़ालिकुम कुम आ गया इसी तरह अगली लाइन में जो लकुम कुम आ गया बारिकुम मिनकुम आ गया इसी तरह आगे अलैकुम में कुम आ गया कुम आ गया हुआ जो है ये अलहदा से ज़मीर आ गई तो और आप क्या चाहते हैं अगर आज के ये 1 घंटे के सबक को आप 2 दफा और तवज्जो से पढ़ ले देख लें तो आपको ये कुरान की हर लाइन के अंदर एक से ज्यादा अल्फाज से शनासा करता है आगे इसमें देख लीजिए आमिनु वाव अलिफ जमा की इलामत मिल गई ता जो है वो आपको एक माजी की इलामत मिल गई इसी तरह जो है लीमा के बाद माकुम में जो है कुम मिल गया वाव अलिफ जो है माजी की है। बिल्कुल नहीं अभी हम जमाइन को देख रहे हैं या फेल के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं कि फेल से हमें कुछ पता चल रहा नहीं चल रहा ही में ही जमीन मिल गई मादी का जमा का सीगा बना में आयाती आयाती या मिल गई इसी तरह जो है वाइया में या आ गया फतकूना में वाव नून जो है आपको मिल गया जमा की इलामत क्या चाहिए तो ये देखें ये क्या है ये बताइए वाव अलिफ क्या है हरफ है आमिनु ये क्या है फेल इसम हर्फ फेल है और जमा क्या है वाव अलिफ आ रहा है बीमा इसम फेल हर्फ क्या है बी अलहदा है और मा अलहदा हरफ है अनजलतु क्या है फेल है इसम फेल वाहिद माजी की इलामत तू हमें बता रही है कि माजी का फेल है मुसद्दिकन इसम फेल हर्फ क्या है इसम है दो पर बता रही है कि यह इसम है लिमा ली हरफ है मा हरफ है माकुम क्या है जी मा कुम जमाइर और कुम नहीं कुम जो है जमाइर है मा जो है इसम है ये याद रखें इंद और मा ये तो आप QC1 में हमने बहुत पक्का कराया कि ये जो है दोनों इसम है आपने हमेशा याद रखते इंदा और मा वला अगेन वा और ला जो है दोनों हरफ हैं तकून क्या है इसम फेल हर माजी जमा माजी फेल जमा माजी माजी कहाँ से हो गया बहन इस पे मुदारे ऐसा मुदारे में लगी हुई है तो वो मुदारे होगा तकून ठीक है तकून ता मुदारे की लाम वाव अलिफ जमा इन दोनों को हटा दें तो जो है काफ वाव नून ये रूट लेटर निकलते हैं कौन ये काना के रूट लेटर हैं अव्वला जो है ये बताएं हाँ जी लेकिन सर ये तकून का फिर तकून नून होना नहीं चाहिए ये तकून था लेकिन ये ग्रामर की वजह से इसका नून जो है उड़ गया है काफी हज़फ हो गया है हमने उसमें नहीं जाना कि नून किधर गया हमने तो ये पहचाना कि ये फेल इसम हर्फ में से क्या है इस वक्त हम इस स्टेज पे हैं तो आपने ये बताना ये फेल है इसम है या हर्फ है अव्वला फेल चले अव्वला को छोड़ दें ये जब आएगा फिर ये तो बहुत वाज़ेह कह रहा मैं क्या हूँ इस समय 2 ज़ेर आ रहा है बी ही कोई जमीर है इसमें
یہ زمین جی۔ हु भी اوکے جی۔ جو ہے زمین ڈالی ولا جو ہے یہ اوپر دیکھ لیا تھا تشترو ہاں جی پچھانے اسم فعل۔ فعل حق میں سے کیا فعل فعل ہے فعل۔ تو کون سا فعل ہے مدارے فعل ہے مدارے مدارے فعل ہے جمع مدارے تا ہٹا دیں واؤ الف کو ہٹا دیں کیا روٹ لیٹر آپ کو نظر آ سکتے ہیں جی تارا شتارا شین تارا شتارا شین تارا کیا بات ہے بے آیاتی کوئی ضمیر نہیں ای 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 یا 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 ضمیر ہے اور بی حرف ہے بی شروع میں حرف آیا ضمیر ہمیشہ آخر میں جڑ کر آئے گی یا تو علیحدہ سے ہوگی جیسے ہوا ہم انتا آنا انتم وہ بھی میں اب آج آپ کو دکھاتا ہوں سمنن اسم ہے کلیلن اسم ہے یا میں اب یا آ گیا فتقونا میں جو ہے واو نون جمع کا صیغہ بتا رہا ہے فا کو اگر لگا دیں اتقو اتقو یہ دیکھیں یہ آج کی جو آیت ابھی آپ نے تجزیہ کیا تھا اس میں کیا تھا آمنو انزلتو تکونو تشترو اتقون یہ سارے افعال تھے اور اس میں جو حرف آئے تھے وا بی لی وا لا بی وا لا بی وا اور یہ فا اور یہ نون بھی ایز اے حرف کے طور پہ ہی آیا کیونکہ یہ جمع کا صیغہ بنانے کے لیے آیا پھر جو ہے اس میں جو اسم تھے ما مصدقن ما کم اولا کافرون بھی یہ اول دوم سوم یہ سارے اسم ہوتے ہیں گنتی کے اسم ہیں ان کو کہتے ہیں آیات کی یہ دونوں یا جو ہے یہ بھی ضمیر اسم ہوتا ہے آیت بھی سمنن بھی کلیلن بھی یا یہ سب جو ہے اسم ہے تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک کلاس تو ہوئی پوری اگر کسی کے کوئی سوال ہے تو آپ